بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کے خلاف اور بشریٰ بیگم کے خلاف خاور مانیکا کا جو استغاثہ تھا اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور مفتی سعید جو نکاح خان تھا وہ اس میں اور اون چودھری بطور گواہ پیش ہوئے۔ ایسے بلنڈر کر گئے اپنی ایویڈنس میں، اور اصل میں ہوا کیا تھا کہ وہ لکھا ہوا ایک بیان لے آئے مفتی سعید۔ وہ جب اپنے سامنے رکھا اور عدالت میں ایویڈنس اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا تو جج صاحب نے کہا بھی یہ آپ جو کاغذ ہے نا یہ سائڈ پہ رکھ دیں، کاغذ دیکھ کے آپ نہیں بیان دے سکتے۔ بس اس کے بعد تو پھر مفتی سعید کی ہوا نکل گئی، اور کیا بیان دینا تھا۔ پھر ان کے وکیل لکمے دیتے رہے، لیکن وہ بیان میں کیا بلنڈر کیے، اور عمران خان کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ کیسے آگے نہیں چل سکتا اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جب پہلا استغاثہ خارج ہوا تھا تو اس استغاثہ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور عمران خان کی سائفر مقدمے میں اپنے بیٹوں سے جو بات چیت کے حوالے سے درخواست تھی اس کے اوپر جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے کار حادثہ کیس میں گرفتار جو ملزم کم عمر جو ڈرائیور تھا عفنان شفقت، اس کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تھا تو اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ پولیس نے ملزم کے مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ جج ابر گل نے پولیس سے استفسار کیا باپ کو جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزم کا پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ کروانا ہے۔ ملزم بار بار اپنا بیان بدل رہا ہے، اس وجہ سے پولی گرافک ٹیسٹ درکار ہے۔ تحقیقاتی پولیس افسر نے مزید بتایا کہ ملزم عفنان کی عمر کے تعین کا ٹیسٹ کروا لیا ہے، ابھی اس کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم عفنان سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عدالتی حکم پر ملزم عفنان کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ملزم کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ سے حادثہ ہی رہنے دیں، اس کو قتل کا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ تھا، میں اپنی اور ان کی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالوں گا۔ میرا اسکول سے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں ایک طالب علم ہوں، میڈلز اور سرٹیفکیٹ کا گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ عفنان شفقت نے بتایا کہ اسکول میں میرے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، آج تک ہراساں کرنے جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور حادثے سے پہلے خواتین کو چھیڑنے والی بات غلط ہے۔ مدعی مقدمہ کا رفاقت علی کا کہنا تھا کہ انہیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا پولیس سست روی سے تفتیش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کا عمل جلد از جلد مکمل کرے، ملزم کے خلاف جلد شواہد اکٹھے کریں، چونکہ جو فیملی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، یہ اس نے ٹارگٹ کر کے ان 6 لوگوں کی جان لی ہے، قتل کیا ہے، اور یہ صرف حادثہ نہیں تھا۔ اور جس طریقے سے وہ لڑکا بات کر رہا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ میچیور ہے اور اس نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی مبینہ طور پر کیا ہے۔ بہرحال یہ تو عدالت معاملہ دیکھے گی۔ مزید 4 دن کے جسمانی ریمانڈ کی توسیع دے دی ہے عدالت نے، اور جو اس لڑکے کا والد ہے وہ اپنی عبوری ضمانت اس نے کروائی ہوئی ہے۔ جو اس کا ساتھی تھا جس کو گرفتار کیا تھا، جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، وہ بھی اس کا بھی سلسلہ جو ہے وہ ریمانڈ وغیرہ کا جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان روشنم پر آ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت نے عمران خان کی بیرون ملک بیٹوں سے بات کرانے کا آرڈر جاری کیا، جو جیل حکام انکار کرتے ہوئے موقف اپنا رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق بیرون ملک بات نہیں کرا سکتے۔ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت انہوں نے یہ جواب دیا۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس میں کہا کہ ہم نے ابھی درخواست پر فیصلہ نہیں دیا، دیکھ رہے ہیں، جس پر وکیل شہراز احمد رانجھا نے کہا کہ قوانین منگوا لیے جائیں، اس میں کیا ہے، جیل SOPs منگوائے جائیں۔ علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ بیرون ملک کال کا خرچہ ڈال سکتے ہیں، اب تو ماڈرن دور ہے، بچوں سے بات کا معاملہ انسانی ہمدردی کے طور پر دیکھا جائے۔ بعد ازاں جو خصوصی عدالت نے بیرون ملک ٹیلی فونک گفتگو کرانے کے حوالے سے جیل SOPs طلب کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا، جو 1 دسمبر کو جیل میں سماعت ہوگی اس پہ طلب کر لیا گیا ہے، اور اس پر جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ آج جب بشریٰ بیگم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی فیملی ملاقات کے لیے گئی تو آج وہاں پر کارکنان، چونکہ ایک دن پہلے وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور جس میں بشریٰ بیگم کے ساتھ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، 8 سے 10 نامعلوم احتجاج کرنے والے جو تھے مظاہرین، آج پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے وہاں باقاعدہ طور پر ویلکم کیا، پھول برسائے اور عمران خان اور بشریٰ بیگم کے حق میں نعرے بازی کی۔ تو چونکہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، یہ ایسے ہی رہے گا،
دوسری جانب جب آج سائفر کے کیس میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ فیصلے کی جو تفصیل ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی بھی صورت میں برقرار نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے جو میرا ویلاگ ہے اس میں نے آپ کو وہ ریٹن جج کا جو تحریری فیصلہ ہے جو جاری کیا ہے، جس میں عدالت نے جیل ٹرائل ہی اوپن ٹرائل کا نام دے کے اصل میں جیل ٹرائل کا ہی کہا ہے، جس بنیاد پر یہ فیصلہ کالعدم ہوگا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب عمران خان کی پیشی تھی تو اس پر نیشنل میڈیا سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا تھا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا چونکہ آگے بڑی تعداد میں جو پوری دنیا سے میڈیا کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں، انتخابات کی تیاری، انتخابات کمپین، اور پھر آگے 8 فروری کو انتخابات، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو جیل ٹرائل ہے یا کوئی بھی سماعت ہے اس میں کوریج کے حوالے سے بھی آج آئے ہوئے تھے، اور اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سرکاری میڈیا کو تو ہم روک لیں گے، سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے روکیں گے جب ہمارا یہ کیس جائے گا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی اہم معلومات عمران خان نے کو راز تھا جس راز سے اس کو لیک کر دیا ہے، تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کون سا راز تھا؟ آپ کو دھمکی دی تھی نا، تو اس دھمکی کا ہی بتایا ہے، اور کون سا اس میں راز تھا؟ اب ایک ملک دھمکی دے رہا ہے اور آپ اس کے اوپر بات بھی کریں تو وہ بھی اگر جرم ہو جائے، تو انہوں نے کہا سائفر کیس نہیں، یہ صفر کیس ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا یہ صفر کیس ہے، یہ سائفر کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال بین الاقوامی میڈیا نے اتنا پریشر ان کے اوپر ڈالا ہے، اور اب جب عدالت نے اپنے فیصلے میں کہیں میڈیا کا ذکر نہیں کیا، میڈیا کوریج کی بات نہیں کی، انہوں نے پبلک کی بات کی ہے کہ جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق جس کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کریں گی جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اچھا جب پہلا استغاثہ عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا ہوا تھا تو عمران خان نے 12 اکتوبر کو درخواست دائر کی تھی اور اس میں چیلنج کیا تھا کہ جی یہ جو استغاثہ ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ عامر فاروق صاحب نے اس پر سماعت کی، لیکن اس پر مقرر ہوئی، چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں وہ کیس مقرر ہوا لیکن سماعت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد 1.5 ماہ سے آج تک وہ سماعت نہیں ہوئی۔ عمران خان کی درخواست پہلی بار 17 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی، لیکن کیس اسی دن کاز لسٹ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پھر 1 نومبر کے لیے مقرر ہوا، لیکن اس دن بھی کاز لسٹ سے نکال دیا گیا۔ تیسری بار 30 نومبر کو مقرر ہونے کی کاز لسٹ جاری ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے بھی نکال دیا گیا۔ پھر 18 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ 3 دفعہ ابھی تک وہ فریش کیس ہے، ایک بار بھی سماعت نہیں ہوئی، اور پہلے 17 اکتوبر، پھر اس میں بعد میں جو 1 نومبر اور پھر 30 نومبر، لیکن آج تک سماعت نہیں ہو سکی۔ اب 18 دسمبر کی تاریخ ہے، اتنے میں اس نے جو حنیف نامی نامعلوم شہری تھا اس نے وہ استغاثہ واپس لے لیا۔ یہ حالات ہوں جہاں پہ وہاں انصاف کی کیا بات کی جائے کہ آپ کو درخواست دائر کریں اور وہ درخواست پر سماعت ہی نہ ہو، اور جب کیس سماعت کے لیے مقرر ہو اور کاز لسٹ منسوخ ہو جائے، پھر وہاں انصاف کے لیے بندہ کیا دیواروں کو سر مارے، کیا کرے۔ اب جب عمران خان نے اس استغاثہ کو چیلنج کرنا ہے تو پھر رجسٹرار صاحب کہیں گے کہ نہیں جی آپ تو درخواست دائر ہی نہیں کر سکتے، آپ کی تو اسی نوعیت کی پہلے درخواست پینڈنگ ہے۔ تو ظہور والا وہ پہلے والی درخواست تو اب ویسے ہی غیر مؤثر ہو گئی، چونکہ وہ استغاثہ ہی ختم ہو گیا، خارج ہو گیا۔ اب اسی گراؤنڈ پر ایک نیا استغاثہ دائر کیا گیا ہے۔ اب اس استغاثہ کے حوالے سے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک وکیل ہے آفاق ایڈوکیٹ، جس نے عمران خان کو چیئرمین شپ عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے اور مختلف درخواستیں عمران خان کے خلاف دیتا رہا ہے، اور جس نے کمرہ عدالت میں یہ کہا تھا کہ وہ مریم نواز کا دیوانہ ہے، کہ وہ نون لیگ کا اور اپنی لیڈر مریم نواز کا وہ دیوانہ ہے۔ وہ آفاق ایڈوکیٹ اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ بشرا بی بی اور خاور مانکا کی طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی تھی کہ جی مجھے ریکارڈ دیا جائے۔ ہائی کورٹ آفس نے ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ یہ اب اعتراض کے ساتھ اس کا کیس لگے گا، اور وہ عدالتوں میں مختلف کیسز میں پیش ہوتے رہتے ہیں اور سب کو پتہ ہے ان کے معاملات کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں بیانات پہ، اون چودھری اور محسن جو مفتی سعید۔ درخواست گزار خاور فرید مانکا کی جانب سے راجہ رضوان عباسی، اب اندازہ لگائیں جج بھی وہی، وکیل بھی وہی، جو پہلے نامعلوم شہری حنیف کا وکیل تھا اب وہ خاور مانکا کا وکیل ہے۔ یہ وہ وکیل ہے جو عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے میں سرکار کا وکیل ہے، وہی وکیل بھی اگلوں نے چینج نہیں ہونے دیا۔ اچھا
اب اس میں سماعت ہوئی تو عدالتی حکم پر گواہان مفتی سعید اون چودھری اور لطیف پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے گواہ مفتی سعید کا بیان قلم بند شروع کروایا۔ سول جج قدرت اللہ نے ریمارک دیا کہ بیان دینے سے قبل حلف لینا پڑے گا۔ مفتی سعید نے بیان قلم بند کرنے سے پہلے حلف لیا اور انہوں نے کہا کہ اردو میں بیان قلم بند کروائیں گے، تو مفتی سعید نے کہا جی ہاں جی میں اردو میں اپنا بیان قلم بند کرواؤں گا، میری عمر 62 سال ہے، پٹھان ہوں، چھتر پارک میں ندوۃ العلماء میں پڑھاتا ہوں۔ مفتی سعید نے کہا کہ عمران خان سے اچھے تعلقات تھے، پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ممبر بھی تھا۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی سے لاہور جا کر نکاح پڑھوانا ہے۔ سول جج نے مفتی سعید سے استفسار کیا کہ آپ صفحے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا پڑھنا جھوٹ ہوتا ہے، صفحہ ہٹا دیں اور زبانی بیان ریکارڈ کریں۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ صفحے سے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جھوٹ ہوتا ہے، صفحہ ہٹائیں اور صفحے کو ہٹا کے پھر زبانی بیان دینا۔ آپ کے ساتھ جو بیتی ہے آپ نے وہ بتانی، وہ بھی اگر آپ نے پڑھا لکھا لکھایا جو اسکرپٹ پڑھنا ہے پھر فائدہ کیا ہوا۔ مفتی سعید نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر میں ڈیفینس لاہور گیا۔ لاہور میں بہت لوگ تھے، بشریٰ بی بی کی بہنیں بھی تھیں۔ بشریٰ بی بی کی بہن سے پوچھا کہ کیا نکاح کے شرعی لوازمات پورے ہیں؟ پوچھا کس سے؟ بشریٰ بیگم کی بہن سے، کہ مفتی صاحب کے انداز بھی وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ کہتے میں نے ان کی بہن سے پوچھا کہ نکاح کے شرعی لوازمات پورے ہیں۔ خود کو بشریٰ بی بی کی بہن ظاہر کرنے والی خاتون نے بولا کہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔ سول جج نے سے استفسار کیا کہ کتنے نکاح آپ پڑھوا چکے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا جی بے شمار نکاح پڑھوا چکا ہوں، دوستوں کے بھی پڑھا دیتا ہوں۔ جج قدرت اللہ نے کہا کہ عدت کے حوالے سے آپ نے بشریٰ بی بی سے خود نہیں پوچھا؟ مفتی صاحب نے جواب دیا ہمارے یہاں خاتون سے ایسا کچھ پوچھا نہیں جاتا۔ بشریٰ بی بی عمران خان کا نکاح میں نے پڑھا دیا تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد عمران خان بشریٰ بی بی بنی گالہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اب نکاح ہوا لاہور میں، جہاں کاز آف ایکشن ہے وہ لاہور ہے، تو یہ اسلام آباد میں کیسے دعویٰ چل سکتا ہے؟ مفتی سعید نے کہا کہ فروری 2018 میں مجھ سے عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا، مجھے بتایا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح دوران عدت ہوا۔ سول جج نے کہا کس نے رابطہ کیا کہ دوبارہ نکاح پڑھانے کے حوالے؟ اب یہ اتنا اہم سوال ہے کہ مفتی کہتا ہے کہ مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو جج نے پوچھا کہ آپ سے کس نے رابطہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھ سے کس نے رابطہ کیا۔ اب اتنا بڑا بلنڈر، کہتے مجھے نہیں یاد کہ کس نے رابطہ کیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ خاور مانکا سے میری طلاق ہو چکی ہے۔ بشریٰ بی بی کی سہیلیوں نے بتایا کہ خاور مانکا سے طلاق ہو چکی ہے۔ نومبر 2017 میں بشریٰ بی بی کو طلاق دی گئی۔ مفتی سعید نے کہا مجھے بتایا گیا کہ جنوری 2018 کے پہلے دن نکاح ہو گیا تو عمران خان بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں کہ مجھے بشریٰ بی بی کی کہی ہوئی بات عمران خان نے خود بتائی۔ میرے نزدیک 1 جنوری 2018 والا نکاح غیر شرعی اور نکاح کی تقریب غیر قانونی تھی۔ عمران خان بشریٰ بی بی نے جان بوجھ کر غیر شرعی نکاح پڑھوایا۔ عمران خان بشریٰ بی بی کو معلوم تھا کہ شرعی نکاح کے لوازمات پورے نہیں ہیں۔ جج نے مفتی سعید سے استفسار کیا مجھے بتائیں عدت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ مفتی سعید نے جواب دیا کہ عدت عورت کو شوہر کے گھر پر گزارنی چاہیے تاکہ شوہر کو دوبارہ رجوع کرنے کا موقع مل جائے۔ عدت پوری کرنے کا مقصد بھی یہ بھی ہے کہ دوران عدت اگر خاتون حاملہ ہو جائے تو معلوم ہو جائے۔ جج نے کہا اگر طلاق ثالثہ ہو جائے تو شوہر کو رجوع کرنے کا موقع مل جائے، ایسا ہی ہے؟ مفتی سعید نے جواب دیا اگر شوہر طلاق کے بعد خاتون سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ جج نے کہا اہل تشیع میں رجوع کی بات ہے ہی نہیں، زبانی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ عمران خان بشریٰ بی بی کے دونوں نکاح آپ نے پڑھائے تھے؟ مفتی سعید نے جواب دیا کہ میں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے دونوں نکاح پڑھائے۔ جج نے کہا اگر جھوٹی گواہی عدالت میں دی جائے تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ مفتی سعید نے کہا جی کہ طلاق ثالثہ نہ لکھیں، طلاق ثالث لکھیں ورنہ لوگ ہنسیں گے۔ جج نے کہا لوگ تو اور بھی بہت سی باتوں پہ ہنس رہے ہیں۔ مفتی سعید نے کہا 1 جنوری والے نکاح پر میرے دستخط ہیں جبکہ فروری والا نکاح زبانی تھا۔ فروری 2018 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کا دوسرا نکاح بنی گالہ میں پڑھایا۔ اب پہلا نکاح زبانی تھا اور دوسرا نکاح تحریری تھا اور دوسرا نکاح زبانی تھا۔ آگے اون چودھری نے تو پھر کیا ہی کہنے ان کے، اس بیچارے کو تو ویسے نہیں پتہ، وہ کہتا ہے میں عمران خان کے کان اور ہاتھ تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ بہرحال مزید عدالت نے ایک گواہ رہ گیا ہے لطیف، اب چونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے ہمارا جو ویلاگ ہے تو لطیف کا بھی بیان اگلی تاریخ پہ ہوگا۔ تو اس کی جو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ابھی جج سوال پوچھ رہا تھا، ابھی یہ چیف ریکارڈ ہو رہا تھا جس دن، اگر یہ پہلے تو کیس ہے ناقابل سماعت، نہ پہلے اٹھ جائے گا، اگر یہ ٹرائل میں چلا گیا اور جرح کی، اور جرح لطیف کھوسہ جیسے وکیل نے کی، مفتی سعید اور اون چودھری کی وہاں سے جو ہے وہ ان کو اٹھانا پڑے گا، وہ اٹھ نہیں پائیں گے، ایسی ان کی جو ہے وہ کلاس لگائیں گے وکلا جرح میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔